الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين أضم أصابعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں ہمیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں کافر کے ترانے یاد ہیں بس یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں اپنی ذلت کا سبب شاید یہ ہے کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسانوں سے انسان ٹکرائے کمزور کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے ظلم و ستم جب حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے تمام ساتھی نماز والا دروشی تلاوت فرما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین ذی وقار، آج کا یہ پروگرام بہت ہی مبارک پروگرام ہے۔ ہمارے محترم ساتھی قاری مشتاق صاحب اور اسی طرح بھائی اویس صاحب اور اہلیان علاقہ یہ مل کر پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ چند منٹ بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنانا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین کی برکت سے جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ مفصل اور مدلل خطاب جو ہے استاذ محترم ہمارے مشفق و مربی حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب جامی دامت فیوزہم ان کا ہوگا۔ میں تو صرف مجمع جمع کرنے کی غرض سے بیٹھا ہوں، چند منٹ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اگر توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اگر وہ میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک وظیفہ ہے وہ کر لیں، میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ویسے قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات محبوب ہے، اللہ ان کے محب ہیں، یعنی اللہ محبت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، اور ہم سب محب ہیں، ہمارے محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے اور اللہ سے۔ ویسے قاعدہ یہ ہے، لیکن جو وظیفہ آگے اللہ نے اسے آیت میں بتایا ہے، جو بندہ وہ وظیفہ کرتا ہے پھر اللہ کا قاعدہ اور قانون بدل جاتا ہے۔ اب تو ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے، ہم محب بنے اللہ محبوب بنے، لیکن وہ وظیفہ جب ہم کریں گے تو پھر اللہ ہمارے محب بن جائیں گے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، پھر خود اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ وہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، نبی علیہ السلام کی اتباع ہے کہ یہ تیری اتباع کریں گے میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ جو بندہ اللہ کا محبوب بن گیا اس کی دنیا بن گئی آخرت بن گئی، جو اللہ کا نہ بن سکا وہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس مختصر سے وقت میں اللہ کو اپنا محبوب بنانا ہے، اللہ کا محبوب ہم نے بننا ہے، تو پھر ہماری کامیابی ہے۔ اور یہ جو آگے راتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے لیے انعام ہے۔ ان راتوں کو قیمتی سمجھ کر ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں۔ اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بن گیا آخرت بھی بن گئی دنیا بھی بن گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ ایمان لے آؤ تقوی اختیار کرو تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کے لیے بہت سارے انعامات کے ساتھ اس امت کو نوازا ہے۔ اللہ نے اس امت کو بڑے انعامات دیے ہیں، اگر ان انعامات کو بیان کیا جائے اتنا وقت نہیں ہے تو، لیکن سب سے بڑا جو انعام اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات بمبارک ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ تو ہم انسان ہیں بتقاضۂ بشر ہونے کے، ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے توبہ کرنی ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے تو ہم اس سے فوراً توبہ کریں، گناہ کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف جانا چاہیے۔
توبہ جو بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھو حقوق دو قسم کے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ اگر ہماری کوتاہی ہو جائے حقوق اللہ میں، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہیں، اگر ان کے اندر ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، خطا ہو گئی، اب توبہ کرنی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے اس کے توبہ کرنے کی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے کہ بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا، یہ توبہ کی ایک شرط ہے۔ نمبر 2 کہ دل کے اندر شرمندگی پیدا ہو جائے، ندامت پیدا ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں نے اللہ کے حدود کو تجاوز کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، دل کے اندر ندامت پیدا ہو جائے۔ اور نمبر 3 اس گناہ کو مکمل طور پر چھوڑنے کا عزم بنا کر لے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ گناہ صغیرہ تو نیک اعمال کے ذریعے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمارے جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں، اور وہ ایک ہی راستہ ہے توبہ کا، کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ اگر غلطی ہو جائے حقوق العباد میں سے، کہ انسانوں کے حقوق میں سے ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، تو اس کے لیے علماء نے 4 شرطیں لکھی ہیں۔ پہلی تو 3 یہی ہو گئی کہ بندہ گناہ چھوڑ دے، ندامت کا پیدا ہو جانا، اسی طرح اس گناہ کو چھوڑنے کا مصمم ارادہ کر لینا، اور نمبر 4 اس بندے کا حق ادا کر دینا، جس بندے کا حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، اس کا حق ادا کر دینا، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے کہ توبہ کیسے کرنی ہے۔ میں بھی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی توبہ کا کیا واقعہ ہے، کیسے آپ توبہ طیب ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بڑا شرابی اور بڑا زنائی اور بڑا میں گناہگار تھا، بدکار تھا، میں نے ایک لونڈی خریدی، اللہ نے مجھے اس سے ایک بیٹی عطا کی، اور مجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، بڑا انس تھا، بڑا پیار تھا، اور بیٹیوں سے محبت بھی ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، یہ تو ان کا مزاج ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کفار مکہ کو خوشخبری دی جاتی کہ آپ کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بیٹی کیوں عطا کر دی، ہم تو بیٹا چاہتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کی آپ نے پرورش کرنی ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے انعام فرما دیا ہے، من آل جاریتینی، اللہ جس بندے کو 2 بیٹیاں عطا کر دے اور ان کی وہ پرورش کرے، اچھے طریقے کے ساتھ ان کی شادی کر دے، رخصت کر دے، فرمایا حتی تبلغا جاء یوم القیامہ، جب قیامت کے دن میدان حشر میں آئے گا، انا وہو کہاتینی وضم اصابعہ، صحابہ کرام کو فرمایا جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں، جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے وہ بندہ اکٹھے ہوگا۔ اس لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ پیار کرو، حسن سلوک کرو۔ تو اللہ نے حضرت کو بیٹی دی، بیٹی بڑی پیاری تھی، بڑا پیار تھا، کہنے لگے جب میں شراب کے لیے گلاس اپنے منہ کے قریب کرتا، میری بیٹی وہ گلاس پکڑ کر میرے کپڑوں پر گرا دیتی۔ اب محبت اتنی تھی، پیار اتنا تھا کہ میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری پیاری بیٹی تھی، اس لیے میں اپنے غصہ کو برداشت کرتا، حتیٰ کہ معاملہ چلتا رہا، میری بیٹی چلنے کے قابل ہو گئی،
جیسے وہ چلنے کے قابل ہوئی محبت مزید بڑھ گئی کہ اللہ نے ایک نیک سیرت بیٹی عطا کر دی ہے، بڑی حسینہ جمیلہ ہے، لیکن اللہ کی قدرت غالب تھی۔ ابھی میری بیٹی چلنے کے قریب ہوئی، چلنے لگی تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ بڑا صدمہ ہوا کہ اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی اور بڑی حسینہ جمیلہ بیٹی، بڑی نیک سیرت بیٹی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ بڑا صدمہ، دل غمزدہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رات کو سویا، مجھے خواب آیا کہ میدان حشر لگا ہوا ہے، پوری انسانیت نکل کر جمع ہو رہی ہے، اور میں بھی اپنی قبر سے نکلا کہ میں بھی جا کر اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ جیسے میں اپنی قبر سے نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے پیچھے ایک بہت بڑا کالا سانپ لگا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران و پریشان کہ یہ کیا مصیبت میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ادھر میدان حشر کی سختی، ادھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ادھر پیچھے کالا سانپ میرے لگ گیا، میرا کیا بنے گا؟ حضرت فرماتے ہیں میں اپنی پوری قوت کے ساتھ دوڑتا جا رہا ہوں، لیکن وہ سانپ بھی میرے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب میرے طبیعت میں عجیب کہ اب میں کیا کروں کہ مجھے سانپ سے کون نجات دلائے؟ سانپ اتنا بڑا اژدہا سانپ اگر ابھی آ جائے تو ہمارے کیا حال ہوں گے سب بندہ جانتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، حقیقت کو پہچانیں۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، صورت تو صورت ہوتی ہے۔ اگر یہاں سانپ کی ایک شکل رکھ دی جائے، نقلی سانپ رکھ دیا جائے، صورت ہو اس کی، تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ڈرے گا، بچہ بھی اس کو اٹھا لے گا۔ اگر حقیقی سانپ آ جائے تو پھر سوچو کیا بنے گا۔ تو اس لیے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ حضرت فرماتے ہیں میرے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے، اب میں بڑا دوڑ رہا ہوں، کھلا میدان ہے، میں کیا کروں، کہاں بھاگوں، کہاں جاؤں؟ جہاں جاتا ہوں سانپ میرے پیچھے ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا جا رہا ہوں، راستے میں ایک ضعیف بابا مجھے ملا۔ میں نے فرمایا کہ اے بابا جان، اس سانپ سے تو میری جان چھڑوا دو، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اس ضعیف العمر بابا وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ بیٹا میری تو طاقت تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے سانپ کا مقابلہ کروں، تو اپنی ہمت کر، آگے ٹیلا ہے، پہاڑ ہے، اوپر چڑھ جا، شاید اللہ تجھے بچا لے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا اس پہاڑ پر چڑھا۔ جیسے میں آگے پہنچا تو آگے کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم کی آگ دہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اتنا ہی قریب تھا کہ میں جہنم کے اندر اس آگ میں چلا جاؤں، لیکن وہاں سے کسی نے آواز دی، اے مالک بن دینار تو جہنمی نہیں ہے، یہاں جہنمی لوگ آئیں گے، تو یہاں سے واپس جا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ جب میں نے سنا، دل کی کیفیت بدل گئی کہ میں نے تو پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، شراب خوری میں گزار دی۔ اس لیے میرے دوستو شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر جماع الاسم، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس لیے شراب نوشی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہمارے محلے میں ایسا کوئی آدمی ہے تو اس کی منت سماجت کر کے اس گناہ سے اس کی حفاظت فرمائیں، ورنہ بندے کی جو شراب پیتا ہے عادتاً 15 شعبان کو، شب برات کو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے ان گناہوں سے ہم نے بچنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس رات کے اندر اللہ تمام لوگوں کی بخشش کریں گے، لیکن بعض ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کی ان راتوں میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو آپ سوچو جن کی ان راتوں میں بخشش نہ ہو تو پھر ان کی کب ہوگی؟ تو اس لیے جو راتیں آ رہی ہیں یہ اللہ کے انعام ہیں، ان راتوں کو ہم قیمتی بنائیں، غفلت میں نہ گزاریں، رسم و رواج میں نہ گزاریں۔ آج بھی میرے پاس کافی فون آئے کہ شب برات آج ہے یا کل ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اگر آج ہو تو پھر کیا ہوگا، اگر کل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ ہم نے کھیرنی بنانی ہے، کھیرنی بنانی چاہیے یا گوشت بنانا چاہیے؟ یہ ان چیزوں میں آپ اپنا وقت خرچ نہ کریں، بلکہ اللہ کی یاد میں اپنا وقت خرچ کریں۔ اپنی اولاد کو پیسے دے کر
یہ پٹاخے ان میں ان کا وقت صرف نہ کریں، بلکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑوائیں۔ بڑی عجیب حرکت ہوتی ہے کہ بچے پٹاخے پہ آگ لگا کے ڈال دیتے ہیں، یہاں سے آدمی گزریں گے یا کوئی سواری والا گزرے گا، جب یہ بجے گا تو وہ ڈرے گا تو ہم ہنسیں گے۔ تو اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، یہ آپ کے ذمہ ہے، والدین کی ذمہ ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو ان چیزوں سے بچائیں، فضولیات سے بچائیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو فضولیات سے نہیں بچائیں گے تو پھر کب بچائیں گے؟ ابھی تو وہ بچے ہیں، عقل کے کچے ہیں، ابھی ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ شب برات پہ پٹاخے چھوڑنے ہیں، تو جب بڑے ہوں گے تو پھر وہ خود بھی چھوڑیں گے، اپنی اولاد کو بھی لے کر دیں گے۔ اس لیے ابھی سے ان کی تربیت کریں، ان کی ذہن سازی کریں کہ شب برات کو مسجد میں گزارنی ہوتی ہے، شب برات بازاروں میں گلیوں میں نہیں گزارنی۔ ابھی سے ان کی ذہن سازی کریں۔ اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، جا کر آرام سے سو جائیں۔ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پوری رات کا ثواب مل گیا۔ کتنا آسان عمل ہے، کیوں ہم رات بھر نفل پڑھتے رہیں، صبح کی جماعت کے ہماری چھوٹ جائے۔ اس لیے ان باتوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ایک مذاکرہ ہے نا کہ آنے والی رات میں ہم نے کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس پر خوب مفصل بیان استاد جی فرمائیں گے کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے۔ یہ تو ایک مذاکرہ ہے، میں نے بتا دیا کہ ہم اس رات کو قیمتی بنانا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ بڑے پریشان، اب میں دنیا میں بڑے گناہ کرتا رہا، یہاں میں کیا کروں؟ مجھے تو آواز دے دی گئی کہ تو جنتی ہے، یہاں جہنمی لوگ ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو اس لیے آپ نے کل اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ کسی شاعر نے توبہ کے انداز کو کس طرح آپ نے توبہ کرنی ہے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا الہی آیا ہوں تیرے در پر خاموش زبان لے کر، یا الہی آیا ہوں تیرے در پر خاموش زبان لے کر، نیکیوں سے نہیں دامن میں انبار خطا لے کر، پر تیرے در کی امید سخا لے کر، اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر۔ کل اس طرح ہم نے توبہ کرنی ہے، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، دامن خالی ہے، برائیوں سے بھرا پڑا ہے، یا اللہ ایک تو ہی تو ہے، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے، تیرے دروازے پہ ہم بیٹھ چکے ہیں، یا اللہ تیرے سوا اور کون ہمارا بخشنے والا ہے، تیرے سوا اور کون ہمارا حاجت روا ہے، آج تیرے در پر آ گئے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن تیری امت نبی علیہ السلام کی امت میں ہیں، اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں معاف کر دیں۔ تو کل آپ نے توبہ، ہم سب نے توبہ کرنی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں وہاں سے پیچھے کی طرف دوڑا، تو یہاں تو میں نہیں جا سکتا، اب میں کہاں جاؤں؟ کہتے ہیں پھر مجھے وہ ضعیف بابا ملا، میں نے کہا وہاں کا آپ نے کہا، وہاں جب میں پہاڑ پر چڑھا تو وہ کہتے ہیں یہاں جہنمی لوگ رہتے ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا بیٹا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تیری مرضی جہاں تو جا، کھلا میدان ہے، گھوم پھر۔ حضرت فرماتے ہیں پھر میں دوڑتا جا رہا ہوں، مجھے ایک فرشتہ ملا، اس نے کہا کہ یہاں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، یہاں کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں چڑھا تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہترین ماحول ہے، جنتی ماحول ہے، کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ میں نے جب ان بچوں کو دیکھا، ان بچوں کی طرف میں نے نظریں جمائیں، تو میری چھوٹی بیٹی جس کے ساتھ مجھے بڑی محبت، بڑی عقیدت تھی، وہ میری بیٹی بھی وہاں بچوں کے اندر کھیل رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا ابا آ گیا ہے تو دوڑ کر میری گود میں آ گئی اور آ کر مجھے کہنے لگی الم یأن للذین قلوبہم ان تخشع لذکر اللہ، اے ابا جان
اب مجھے بتا ابھی وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں پر کہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہیں، ابھی تک آپ کے دلوں میں خوف پیدا نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے میرے پیاری بیٹی تو نے یہ قرآن کہاں سے سیکھ لیا؟ کہتے ابا جان اللہ نے ہمیں یہاں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیاری بیٹی یہ میرے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے، اس سے تو میری جان چھڑوانا۔ بیٹی نے سانپ کو اشارہ کیا، سانپ چلا گیا۔ باپ پوچھتا ہے بیٹی مجھے تو بتانا معاملہ کیا ہے؟ اتنا بڑا آئیدہ سانپ چھوٹی بچے کے کہنے پہ میری جان چھوڑ دے، معاملہ سمجھ نہیں آ رہا۔ بیٹی فرماتی ابا جان یہ جو تو نے سانپ دیکھا ہے یہ تیرے برے عمل ہیں، جو تو شراب پیتا ہے گناہوں کے اندر وقت گزارتا ہے یہ تیرے وہی برے عمل تھے، لیکن جو راستے میں تجھے ضعیف بابا ملا وہ تیرے نیک اعمال تھے، وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستو آج ہمیں وقت ہے کہ آج ہی ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اللہ سے توبہ طیب ہو جائیں۔ فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کل کا رات کا وقت ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ یہ تھا حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کا واقعہ توبہ کا۔ صبح ہوئی آنکھ کھلی توبہ طیب ہوئے، توبہ استغفار کی اور اللہ کے ساتھ تعلق جڑا، اللہ نے وقت کا بہت بڑا ان کو ولی بنایا۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کل کی رات ہم نے غفلت میں نہیں گزارنی بلکہ اللہ کی یاد میں گزارنی ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔